اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ومنها آیت النفر قال اللہ تبارک و تعالی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ وربما یستدل بها من وجوہ احدها ان کلمۃ العلہ ولو كانت مستعملۃ علی التحقیق فی معناہ الحقیقی۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کفایت الاصول کے طلاب کے لیے جو مادہ امتحانی ہے وہ کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہے۔ ہم نے بھی امر ثالث سے درس پڑھنا شروع کیا تھا۔ ابھی ہم خبر واحد کی حجیت کی ادلہ بیان کر رہے ہیں۔ مشہور کا قول یہ ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اس میں سے پہلی دلیل آیات میں سے پہلی دلیل آیا نبا، اس کے بارے میں تفصیلی بحث ہو گئی۔ آخر میں مصنف نے ایک اشکال اور اس کے جواب کو بیان کیا تھا کہ آیا نبا پر ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ وجوب تصدیق جو آیا نبا سے مستفاد ہے وہ موضوع کو محقق کر رہی ہے، جبکہ قضیہ حملیہ میں موضوع کا محمول سے پہلے ہونا لازمی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجوب تصدیق یعنی حکم پہلے ہو اور موضوع وہی حکم موضوع کو محقق کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز یعنی کہ مقدم ہے وہ مؤخر ہو رہی ہے، رتبتاً جو مقدم ہے یعنی موضوع رتبتاً مقدم ہے، تو یہاں پر حکم گوئے کہ رتبتاً مقدم ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے خبر مال واسطہ پر یہ اشکال لازم آئے گا۔ مثلا جب ہم آیا سے جو وجوب تصدیق مستفاد ہے یہ حکم ہے، یہ مفید کی خبر کو محقق کرے گی، یہ نہیں استغفر اللہ، یہ صفار کی خبر کو محقق کرے گی۔ یعنی ہم وجوب تصدیق ہم شیخ مفید کی خبر کی تصدیق کریں گے تو صفار کی خبر ہمارے سامنے محقق ہوگی، تو صفار کی خبر موضوع بنے گی اور پھر آگے اس کی وجوب تصدیق کا معنی یہ کہ اس پر اثر مترتب کرنا ہے۔ تو گویا کہ وہ حکم کہ جس نے موضوع کو محقق کیا اسی موضوع کے لیے پھر دوبارہ وہی حکم بن رہا ہے، یعنی حکم جو ہے وہ گویا کہ وہی حکم موضوع کو محقق کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے حکم پہلے ہو گیا موضوع بعد میں ہو گیا، جبکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ موضوع بعد میں وجود میں آئے اور حکم پہلے ہو؟ تو اس اشکال کا جواب مصنف نے یہ کہا ہے کہ تین جوابات جو ہم نے پہلے دیے اسی میں ہی اس اشکال کا جواب بھی موجود ہے کہ در اصل یہ ہے کہ یہاں پر قضیہ طبعیہ ہے۔ یہ اشکال بھی اس وقت لازم آتا ہے کہ جس وقت ہم قضیہ طبعیہ معقولی مراد لیں، یعنی الانسان و نوع ان کی طرح مراد لیں۔ جب ہم قضیہ طبعیہ اصولی مراد لے رہے ہیں اور افراد کی طرف حکم سرایت کر رہا ہے تو لہذا وہ اس کا اصل میں جو موضوع ہے وہ چاہے خبر صفار ہو چاہے خبر مفید ہو، اصل موضوع وجوب تصدیق کا وہ عادل ہے، لہذا وہ تمام افراد کی طرف یہ حکم سرایت کر جائے گا۔ یا یہ ہے کہ مناد دونوں میں ایک جیسا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی قول بالفاصل نہیں ہے، لہذا انہی تینوں جوابات ہی اس اشکال کے لیے بھی جواب ہیں اور یہ اشکال بھی وارد نہیں ہوتا۔ آج کے درس میں مصنف فرماتے ہیں کہ
دوسری آیت جس کو مشہور نے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کے طور پہ بیان کیا ہے، وہ آیت آیہ نفر ہے، جس کو ہم آیہ نفر کہتے ہیں۔ جس طرح پہلے والی آیت آیہ نبا کے نام سے مشہور ہے، یہ آیہ نفر کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ نفر کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، خدا فرما رہا ہے کہ ہر فرقہ میں سے ایک، ہر علاقے میں سے، ہر فرقہ میں سے ایک گروہ، چند نفر پر مشتمل ایک گروہ کیوں نہیں کوچ کرتا؟ طائفتن، ایک گروہ، فلولا نفرہ، کیوں کوچ نہیں کرتا؟ نفرہ کوچ کرنے، اس کا معنی کوچ کرنا ہے، یعنی کہ ایک گروہ کیوں کوچ نہیں کرتا؟ اس سے پہلے جو آیت ہے یہ کامل آیت اس طرح ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام، مثلا ایک علاقے کے تمام لوگ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چل نکلیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، تمام کے تمام لوگ۔ لہذا بہت سارے دنیا کے امور بھی ہیں، ان کو بھی انجام دینا ہے، کسی نے کیا کام کرنا ہے، کسی نے کیا کام کرنا ہے، لہذا تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام مومنین اس مقصد کے لیے چل نکلیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ایسا تو ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہر علاقے میں سے ایک گروہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے، لیتفقہوا فی الدین، کوچ کرے تاکہ وہ دین میں فقہ پیدا کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم کو واپس آ کر ڈرائے، اذا رجعوا الیہم، جب واپس آئے، لعلہم یحذرون، شاید وہ ڈر جائیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت میں خبر واحد کی حجیت پر جو استدلال ہے وہ اس طریقے سے چند وجوہ سے مصنف نے کہا کہ استدلال قائم ہوتا ہے۔ پہلا ان میں سے وجہ یہ ہے کہ کلمہ لعلہ آیت میں جو ہے لعلہم یحذرون، شاید امید ہے کہ وہ ڈر جائیں۔ لعلہ کا اگر لغوی معنی اور حقیقی معنی جو ہے وہ اکائی انشائی جو ہے معنی اگر ہم مراد وہ ترجی ہے، یعنی لعلہ وہ انشاء کے لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلمات انشاء میں سے ہے، اور یہ ترجی کے معنی میں ہے۔ جیسے مثلا کہا جا سکتا ہے کہ لعل طالب ینجح، امید ہے کہ طالب علم کامیاب ہو جائے گا، تو یہ ترجی کے معنی میں ہے، اکائی ہے اور انشائی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ دائی جو یہاں پر ہے، یعنی دائی جو ہے وہ ترجی ہے، امید ہے، وہ دائی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جہالت لازم آتی ہے، کیونکہ ترجی حقیقی اور امید حقیقی اس شخص میں قابل تحقق ہے کہ وہ شخص جاہل ہو، مثلا جاہل ہو، ہم لوگ عام لوگ مثلا جاہل ہوتے ہیں، آنے والے حالات سے ہم جاہل ہیں، اس وجہ سے یہ ہے کہ مشہور جملہ جو کہا جاتا ہے دنیا امید پہ قائم ہے، یعنی ہم لوگ چونکہ جاہل ہیں آنے والے حالات سے، کل کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے، تو ایک امید، اس وجہ سے کوئی بھی کام ہو تو انسان نتیجے کی امید رکھتا ہے کہ امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ محال ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات تو جانتی ہے، وہ تو آیا کیا جو ہے نا وہ یعنی کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا، وہ سب کو خدا تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ لہذا یہاں پر بھی اگر ایک گروہ
فقہ حاصل کرنے کے لیے کوچ کرتا ہے تو واپس آ کر مثلا جب وہ لوگوں کو ڈرائے گا، انذار کرے گا، تو خدا جانتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی آیا وہ لوگ جو ہے نا اس انذار کو قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے. یہ ہے. اب مصنف فرماتے ہیں کہ جب یہ معنی ترجیح حقیقی خدا کے حق میں محال ہے تو یہاں پر جو معنی ہے وہ محبوبیت کا معنی ہے. یعنی اللہ کا لفظ جب خدا نے استعمال کیا ہے تو گویا کہ خدا حاضر کو پسند کر رہا ہے، خدا کے نزدیک حاضر محبوب ہے. تحذر عن المخالفت عن الانذار، انذار کی مخالفت سے جو تحذر ہے یہ خدا کے نزدیک محبوب ہے. انذار کے وقت تحذر محبوب ہے. اب جب محبوبیت ثابت ہو گئی حاضر کی تو اس کا وجوب بھی شرعاً ثابت ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ کوئی فاصلہ، درمیانی فاصلہ کوئی قول موجود نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز خدا کے نزدیک محبوب ہو اور وہ واجب نہ ہو، بلکہ ایک چیز محبوب ہے تو وہ واجب ہوگی. اور یہاں پر یہ ہے کہ انذار کے وقت جب تحذر، اس کی محبوبیت جب خدا کے نزدیک ثابت ہو گئی تو شرعاً یہ جو ہے نا وہ اس کا وجوب بھی ثابت ہو جائے گا، اور عقلاً بھی اس کا وجوب ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر مقتضی موجود ہے. مقتضی موجود ہے انذار، اور بدون مقتضی جو ہے وہ ایک چیز حسن نہیں ہوتی، بلکہ ممکن بھی نہیں ہے بدون مقتضی. جب یہاں پر مقتضی موجود ہے تو عقلاً بھی جو ہے نا اس کا وجود ثابت ہو جاتا ہے. جب انذار ہو رہا ہے لوگوں کو، یعنی کہ یہ گویا کہ ایک بات لوگوں کے علم میں دے دی گئی ہے، اب مقتضی آ گیا شارع کی طرف سے، جب مقتضی آ گیا، حکم آ گیا، واصل ہو گیا، تو اس کا یہ ہے کہ حاضر جو ہے نا وہ عقلاً بھی جو ہے نا یہ واجب ہو جائے گا. ہاں اگر مقتضی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ حسن نہیں ہوگا، بلکہ ممکن بھی نہیں ہے اس وقت. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں پہلا استدلال گوئے کہ اس سے یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر ترجی جو ہے نا وہ اللہ جو ہے یہ محبوبیت کے معنی میں ہے. جب محبوبیت کے معنی میں ہے تو ایک چیز خدا کے نزدیک محبوب ہو تو واجب بھی ہے. اب خبر واحد کی حجیت پر استدلال اس طرح ہوگا کہ ایک شخص معصومین علیہ السلام سے روایات مختلف مثلا ایک پورے سلسلے سے ہوتی ہوئی جب پہنچے گی، جس شخص تک بھی پہنچے گی وہ روایت، اس میں انذار موجود ہے، یعنی حکم شرعی موجود ہے. حکم شرعی جو ہے نا اس میں ایک فقہی حکم موجود ہے، انذار موجود ہے، تو لعلہم یحذرون، یعنی گوئے کہ ایک چیز محبوب ہے اس کو قبول کرنا خدا کے نزدیک محبوب ہے. حاضر عن المخالفت محبوب ہے، تحذر عن المخالفت محبوب ہے، تو لہذا جب محبوب ہے تو یہ چیز واجب ہے. تو خبر واحد کو جب قبول کرنا یعنی کہ واجب ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ خبر واحد کی حجیت ثابت ہو جائے گی اس سے. دوسری اس کی وجہ استدلال کی یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ لولا جب فعل مضارع پر داخل ہو تو طلب فعل پر دلالت کرتا ہے، اور اگر اس کا مدخول فعل ماضی ہو تو اس کا مفاد توبیخ اور سرزنش ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ لولا نفر فعل ماضی پر داخل ہے، لہذا یہاں پر یہ توبیخ اور سرزنش جو ہے نا اس پہ یہ دلالت کر رہا ہے. اور جب توبیخ اور سرزنش پر ہو تو اس فعل کو فعل لازم ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ ہے کہ وجوب نفر، یہاں پر جس وقت وجوب نفر ہے یعنی کہ توبیخ اور سرزنش پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفر کرنا واجب ہے. یعنی ایک چیز سرزنش ہو رہی ہے، توبیخ ہو رہی ہے، نفر واجب ہے یہاں پر.
اب جب نفر واجب ہے یعنی انذار واجب ہے، کیونکہ نفر ہوگا تب ہی بعد میں انذار کا مرتبہ آئے گا، اور جب انذار واجب ہے یعنی یہ نفر کی چونکہ غایت ہے، نفر جب واجب ہے تو غایت طبعاً ہونی چاہیے، یعنی کہ انذار ہونا چاہیے۔ تو جس وقت انذار واجب ہے، جیسا کہ کلمہ لولا تحزیزیہ کا یہی تقاضا ہے کہ جب فعل ماضی پر داخل ہو تو اس وقت یہ توبیخ پر دلالت کرتا ہے، اور جب سرزنش آ جائے خدا کی طرف سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نفر کے نہ ہونے کی جب سرزنش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نفر واجب ہے، یعنی کوچ کرنا واجب ہے، اور جب کوچ کرنا واجب ہے تو اس کی غایت جو ہے وہ انذار وہ بھی واجب ہے، جب وہ واجب ہے تو تحذر بھی واجب ہے، تحذر عن المخالفت بھی واجب ہے، وگرنہ لغویت لازم آئے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انذار ہو اور جس کے سامنے انذار کیا جا رہا ہو وہ اس کے لیے واجب نہ ہو کہ وہ اس انذار کو قبول کرے اور وہ مخالفت سے تحذر کرے، یہ واجب نہ ہو تو اس سے لغویت لازم آئے گی۔ یہ دوسرا وجہ استدلال ہے۔ اب خبر واحد میں اس کا شاہد مثال یہ بنے گا، اس کی تطبیق خبر واحد پر، کہ خبر واحد میں ایک حدیث مثلا نماز جمعہ واجب ہے، اگر امام علیہ السلام سے ایک حدیث ہے مثلا، تو یہاں پر یہ ہے کہ نفر بھی ہے، لوگوں نے معصومین سے سنا، اور یہاں پر مثلا یہ ہے کہ ایک شخص وہ جو ہے نا احادیث کو سمجھنے کے لیے، تفقہ کرنے کے لیے وہ علم دین کی طرف گیا، اس نے اپنے باقی امور کو چھوڑا، تو یہاں پر یہ اس نے انذار یعنی کہ کیا اور خبر واحد کو آگے جو ہے نا اس نے بیان کیا لوگوں کے سامنے، یا مجتہد نے کے سامنے وہ خبر واحد بیان ہوئی، جیسے ہی بیان ہوئی تو اب یہ ہے کہ مجتہد کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو قبول بھی کرے اور اس کی مخالفت سے تحذر کرے اور ڈرے، تو لہذا خبر واحد پھر حجت ہو گئی۔ تیسری جو اس کی دلیل ہے خبر واحد کی حجیت پر وجہ استدلال، وہ یہ ہے کہ یہ جو تحذر ہے یہ انذار واجب کی جو ہے نا وہ یہ غایت ہے، اور واجب کی غایت بھی واجب ہوتی ہے، یعنی غایت جو ایک واجب ہے اس کی غایت بھی واجب ہوتی ہے، یہ بات واضح ہے۔ واجب کی جیسے وضو مثلا، نماز مثلا اس کی غایت جو ہے وہ بالفرض قربت ہے، تو اب قربت بھی جو ہے نا وہ واجب ہوگی نماز کے لیے۔ تو آگے یہ گوئے کہ 3 وجوہات نہیں، آگے اس کے جوابات مصنف یا اشکالات بیان کریں گے۔ احدھا، مصنف فرماتے ہیں کہ ومنہا، ان آیات میں سے کہ جن کے ذریعے خبر واحد کی حجیت پر استدلال قائم کیا گیا ہے، آیت النفر ہے، آیت نفر ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، یہ آیت ہے۔ وربما یستدل بہا من وجوہ، چند وجوہ سے اس آیت کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے۔ احدھا، پہلی وجہ، ان کلمۃ لعل ولو کانت مستعملۃ علی التحقیق فی معناہ الحقیقی، مصنف فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ لعل جو ہے، لعلہم یحذرون میں جو کلمہ لعل ہے، اگر علی التحقیق، ہماری تحقیق یہ ہے کہ اگر یہ کلمہ معنی حقیقی اور ترجیح حقیقی میں اگر یہ استعمال ہو، وہ ترجیح وہ یعنی کہ ترجیح حقیقی کیا ہے؟ ترجیح ایکائی انشائی، یعنی انشاء کے معنی میں ہے اور ایکا کے معنی میں ہے ترجیح، امید، یعنی وہ امید کہ جس کو انشاء کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس کا حقیقی معنی یعنی کہ یہی ہے، لیکن فرماتے ہیں در عین حال ان الداعی الیہ حیث یستحیل فی حق تعالی، اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا جو حقیقی داعی ہے یعنی امید، رجا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ ان یکون هو الترجیح الحقیقی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کہ ترجیح حقیقی جو ہے نا وہ پیدا ہو، یعنی رجائے حقیقی، کیونکہ اس سے جہل لازم آئے گا اور خدا تمام امور سے آگاہ ہے، لہذا جو ہے نا یہ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ کل بارش ہوگی، لیکن خدا ایسا نہیں کہہ سکتا، خدا کو علم ہے، لہذا یہ جو ہے ترجیح حقیقی محال ہے۔ کانا ہوا محبوبیت التحذر عند الانذار، تو مصنف فرماتے ہیں کہ
یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتے ہوئے جو معنی ہے لیا جائے گا اللہ کا، وہ یہ ہے کہ محبوبیت کا معنی، یعنی خدا کے نزدیک تحذر محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ عند الانذار وَإِذَا ثَبَتَ مَحْبُوبِيَتُهُ، اب جب عند الانذار محبوبیت تحذر ثابت ہو گیا، ثابت وجوبہ، تو تحذر کا وجوب بھی ثابت ہو جائے گا شرعاً، لعدم الفاصل، کیونکہ کوئی فاصل نہیں ہے کہ ایک چیز خدا کے نزدیک محبوب ہو اور واجب نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، فاصل نہیں ہے۔ وعقلاً، اور عقلاً بھی جو ہے نا یہ اس کا وجوب ثابت ہو جائے گا، یعنی عقلاً بھی جو ہے نا تحذر اور احتیاط واجب ہے۔ لے وجوب ہی ما وجود ما یقتضی ہے، کیونکہ جب مقتضی تحذر موجود ہو، جب کوئی ایسی چیز موجود ہو جو مقتضی بن رہی ہو تحذر اور احتیاط کے لیے، تو اس وقت احتیاط واجب ہوتی ہے۔ وعدم حسن ہی بل عدم امکان ہی بدون ہی، ہاں البتہ بدون مقتضی کوئی احتیاط کرنا شروع کر دے تو یہ حسن نہیں ہے بلکہ ممکن بھی نہیں ہے۔ ثانیہ، دوسری اس کی وجہ مصنف بیان کرتے ہیں، وجہ استدلال وہ یہ کہ انہ لما واجب الانذار لکونہ غایۃ لنفر الواجب، مصنف فرماتے ہیں کہ جب آیت میں انذار واجب ہے، لکونہ غایۃ للنفر الواجب، کیونکہ نفر واجب ہے، کوچ کرنا واجب ہے، ایک گروہ پر واجب ہے کہ وہ تفقہ فی الدین پیدا کرے، کوچ کرنا واجب ہے، اور اس کی غایت انذار ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مجتہد بن جائے، علم حاصل کر لے اور پھر وہ آگے دوسرے لوگوں کو نہ بتائے، لہذا نفر واجب ہے اور اس کے لیے غایت جو ہے وہ انذار ہے۔ کما ہوا قضیۃ کلمہ لولا تعزیزیہ، جیسے کلمہ لولا تعزیزیہ کا تقاضا ہے کہ جب یہ فعل ماضی پر داخل ہو تو یہ اس معنی میں ہوتی ہے، توبیخ کے معنی میں ہوتا ہے لولا، تو فرماتے ہیں واجبات تحذر، جب انذار واجب ہے تو تحذر بھی واجب ہے۔ وَإِلَّا لَغَا وُجُوبُهُ، وگرنہ انذار کا وجوب پھر لاغو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ انذار واجب ہو لیکن وہ تحذر واجب نہ ہو، یعنی خبر واحد کو بیان کیا جائے لیکن مجتہد کے لیے واجب نہ ہو اس خبر واحد کو قبول کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لغویت لازم ہے کی۔ اب جب تحذر واجب ہے اور اس کو قبول کرنا واجب ہے خبر واحد کو، تو اس کا مطلب خبر واحد حجت ہے۔ ثالث بات، تیسری جو ہے نا وجہ اس کی جو استدلال ہے وہ یہ کہ انہ جعل غایۃ للانذار الواجب، یہ تحذر جو ہے یہ غایت بن رہی ہے انذار کی، اور انذار واجب ہے بمقتضی لولا تعزیزیہ۔ وغایت الواجب واجب، اور واجب کی غایت جو ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے، تو غایت کی واجب کی غایت بھی جب واجب ہوتی ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ تحذر واجب ہے، یعنی تحذر عن المخالفت واجب ہے اور قبول کرنا واجب ہے، جب قبول کرنا واجب خبر واحد کو تو اس کا مطلب خبر واحد حجت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔